ناول مجنو بائی زید ذوالفقار۔ زید ذوالفقار صاحب لکھتے ہیں کہ یہ محبت کی کہانی ہے، محبت کرنے والوں کی کہانی ہے، اور شاید محبت چھیننے والوں کی بھی۔ یہ ناول میرے دل کے بہت قریب رہا ہے، اور اس کے بارے میں بس میں اتنا کہوں گا کہ یہ اپنے ریڈر کو ایک بار ہی صحیح، کچھ پل کے لیے ہی صحیح، لیکن رلائے گا ضرور، اور یہ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ناول واقعی دیکھنے والوں کو رلاتا ہے یا نہیں۔ بڑھتے ہیں پہلی قسط کی طرف۔ وہ رات تھی پر اس پہ دن کا سا گمان ہوتا تھا۔ روشنی اور رنگ کسی سیلاب کے ایسے یہاں وہاں جھل تھل کیے ہوئے تھے۔ جگمگ جگمگ کرتا وہ سٹیج ٹمٹماتی روشنیوں کے نرغے میں تھا۔ فضا میں دھیمی سی موسیقی کی گونج تھی۔ وہ رات تعبیر بن کے طلوع ہوئی تھی، اور سٹیج پہ اینکر بیسٹ رائٹر کی نومیننس بتانے لگا تھا۔ ان 6 ناموں میں تیسرا نام تو اس کا بھی بولا گیا تھا، اور اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان تیر گئی۔ اس کے آس پاس موجود لوگوں نے بھی تالیاں بجا کر اسے سراہا، اور کچھ نے تو اس کے شانے کو بھی تھپ تھپایا۔ اور تبھی اینکر کی آواز آئی، ایوارڈ دینے کے لیے میں سٹیج پہ مدعو کرتی ہوں سینئر رائٹر اور ادب کا روشن ستارہ محترمہ زیبا انور صاحبہ۔ اور پھر تالیوں کے شور میں وہ 30-35 سالہ پروقار خاتون سٹیج پہ آئی تھیں ایوارڈ دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا، یہ جس انسان کے لیے میں ایوارڈ لیے کھڑی ہوں اسے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ایک تحریر کو پڑھا تو میں نے اس کا ایک خاکہ بنا لیا تھا کہ وہ ایسا دکھتا ہوگا، اس کی ایسی ناک ہوگی، ایسی آنکھیں ہوں گی۔ اور پھر جب میں نے اسے دیکھا تو وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ ایک بہت خوبصورت انسان ہے جس کا دل اس سے زیادہ حسین ہے۔ اس مقابلے میں جیتنے والا تحریر نگار قیس ایاز۔ اور پھر تالیوں کا ایک بار پھر سے شور اٹھا، اور مبارک سلامت کی صدائیں۔ آس پاس بیٹھے اس کے اعزاز میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ اسے مبارکباد دے رہے تھے، اور وہ وقار سے چلتا سٹیج پہ آیا اور ایوارڈ تھاما۔ میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ انہوں نے اسے شرارت سے دیکھا، اور وہ جواباً دھیمے سے مسکرا دیا۔ حق کہا تھا اور سب سچ کہا تھا۔ پھر وہ ایوارڈ لے کر سیدھا ہوا۔ سارا ہال اس کے اعزاز میں کھڑا ہوا تھا، اور وہ اس کے لیے تالیاں بجا رہا تھا۔ آنکھوں میں رشک لیے اس پہ نازاں تھے وہ لوگ۔ یکا یک پھر وہ شور مدھم ہونے لگا، اور وہ ایک بازگشت سنائی دینے لگی، بے حیا بے غیرت تو گندا خون، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا، لعنت ہے تجھ پہ اور لعنت ہے۔ اور اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ اس نے نظریں جھکا کے اپنے ہاتھ میں موجود ایوارڈ دیکھا۔ اس ہاتھ پہ وہ نشان آج بھی تھے۔ شرم آتی ہے مجھے تجھے اپنا خون کہتے ہوئے، کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اور ہو ہی گیا تھا تو تیرا گلا گھونٹ دیا ہوتا۔ اور سین ہو چکا ہے ختم۔ آدھی سے زیادہ رات بیت چکی تھی، اور سیاہ آسمان اونگ رہا تھا۔ پگھلی چاندی کے ذروں ایسے تارے خاموشی سے زمین کو تکتے تھے، ویسے ہی جیسے خاموشی سے اپنے فلیٹ کی بالکنی میں کھڑا قیس ان ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ دل میں ایک بے نام سی کمی تھی جو اب خلا بنتی جا رہی تھی۔ ایک اداسی سی چادر کے ایسے اس کے وجود کے گرد لپٹتی ہی جاتی تھی۔ ایک یاسیت تھی، خالی پن تھا، اکیلے رہ جانے کا احساس تھا، اور ہار جانے کا گمان۔ حالانکہ وہ تو دھوم دھام سے جیت کر آیا تھا، اور ٹی وی پر وہ ایوارڈ شو نشر بھی ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا مگ اٹھایا اور اندر آ گیا۔ سامنے اسکرین پر وہ خود نظر آ رہا تھا، ایوارڈ لیے اور مائک پکڑے۔ ایک لکھاری کے لیے اس کی تحریر اس کی بالکل اولاد ہی کی طرح ہوتی ہیں، جیسے اپنے بچوں کو ناز و نام اور دنیا بھر کی آسائشوں کے ساتھ پالا جاتا ہے، ویسے ہی میں نے ان کہانیوں کو پروان چڑھایا ہے۔ میں کئی راتیں ان کے ساتھ سویا ہوں، اور بہت بار میرا دن ان کے ساتھ طلوع ہوا ہے۔ میں ان کہانیوں کے لیے رویا ہوں اور ان کے ساتھ ہنسا بھی ہوں۔ میں کیسے کہہ دوں کہ یہ نامکمل ہیں اور ان میں کچھ کمی ہے اور یہ اور بہتر ہو سکتی تھی؟
ارے کوئی بھی اپنی اولاد کو منہ بھر کے برا کہتا ہے کیا؟ تو میں کیسے کہہ دوں؟ میرے لفظ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، میرے لکھے مکالمے میرے دل کی صدائیں ہیں۔ ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ یہی عزیز ہیں۔ ہڑتالیوں کا شور اٹھا تھا اور پوچھا گیا کہ محترم قیس صاحب اپنا ایوارڈ کس کے نام کرنا چاہیں گے آپ؟ اینکر پوچھ رہا تھا اور اسکرین پر اس نے خود کو ایک ثانیے کے لیے خاموش ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ نام۔ اس نے کہنا چاہا کہ اس کے نام جس کے نام ساری زندگی کر دی ہے، اس نے کہنا چاہا اس کے نام جس کا نام سب ناموں میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اس نے کہنا تو چاہا لیکن کہہ نہ سکا اور وہ مسکرا کے اسٹیج سے اتر گیا تھا۔ اپنا دل یوں ہر کسی کے سامنے کھول کے نہیں رکھنا چاہیے، ہرے یہ دل اور دل والوں کی توہین ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین ختم۔ اگلی صبح مکرم اعجاز اس کے گھر آ پہنچا تھا۔ کل ایوارڈ شو سے نکلتے ہوئے وہ اس سے ملا تھا اور اس سے انٹرویو دینے کو اس نے کہا تھا۔ سب سے پہلے آپ مجھ سے بات کریں گے؟ منظور ہے۔ وہ ملک کا مایا ناز میڈیا پرسن تھا۔ اس کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تو لوگ مرتے تھے اور وہ اس سے سوال پوچھنے کو مرے جا رہا تھا۔ اب وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے اور مکرم اعجاز کھنکارا اور اس نے کہا جی، تو قیس نے بھی چائے کا کپ میز پہ رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا جی، تو پھر کہاں سے شروعات کریں؟ جواب آیا کہ میرا خیال تو ہے کہ انت سے کرتے ہیں، کہ شروع سے شروعات تو سب ہی کر لیتے ہیں نا۔ بہت خوب، تو قیس ایاز کا انت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جواب آیا ابھی اسی لمحے سے جب قیس ایاز کہتا ہے کہ آؤ شروعات کریں، اور وہ مسکرا دیا۔ اور پھر مکرم اعجاز نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ مجنوں کس کی کہانی ہے؟ جواب آیا کسی کی بھی، آپ کی بھی، ہر مجنوں کی اور ہر لیلا کی بھی۔ اچھا، اور آپ کی؟ اور اس نے نفی میں گردن ہلا دی اور کہا کہ نہیں، میری نہیں۔ پوچھا گیا کہ کیوں آپ کی کیوں نہیں؟ جواب آیا کیونکہ میری کہانی کچھ اور ہے۔ اور پھر مکرم اعجاز نے قلم کھولا اور کہا مجھے کہانیاں بہت پسند ہیں، اور جب کہانی کو آپ جیسا ہو تو پھر تو کیا کہنے۔ میرے جیسا مطلب؟ آپ کے جیسا مطلب آپ قیس ایاز، سال کا بہترین لکھاری۔ اور وہ ہنس دیا اور پھر پوچھنے لگا کہ آپ نے کل کہا تھا نا کہ لکھنا آپ کا عشق ہے؟ اور جواب آیا کہ آج میں کہتا ہوں کہ لکھنا میرے لیے عبادت ہے۔ بہت خوب، تو بس یہیں سے شروعات کر لیتے ہیں، عبادت سے۔ ہر کام کی شروعات تو عبادت سے ہی ہونی چاہیے نا؟ جی بے شک۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور کف واپس اٹھایا۔ جی، تو قیس ایاز یہ عبادت کب سے کر رہا ہے؟ ہر جواب آیا کہ جب سے قیس ایاز نے عبادت کرنا سیکھی، اور ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین ختم۔ اب قیس ایاز نے یہ کہانی مجنوں کس کے لیے لکھی؟ اگر یہ کہانی اس کے بارے میں نہیں ہے تو یہ کہانی کس کے بارے میں ہے؟ اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا کچھ ماضی کی یادوں کی طرف اور کچھ بچپن کی طرف۔ تو سب سے پہلا چیپٹر جو یہاں پہ شروع ہو رہا ہے ناول میں، وہ ہے بچپن کے جگنوں۔ مجھے اگر کبھی زندگی ایک موقع دے کہ مانگو عمر کے کس حصے میں واپس لوٹ جانا چاہتے ہو، تو میں سوال ختم ہونے سے پہلے جھٹ سے کہہ دوں گا بچپن، پھر سے بچپن، اور آنکھیں بند کر کے بھی بچپن، اور پھر اور پھر اور پھر، اور بار بار یہی اور ہر بار یہی۔ وہ گاؤں اس کے لیے کسی فیری لینڈ جیسا تھا، دنیا سے دور کوئی پرستان جہاں چین ہی چین تھا، جہاں راحت ہی راحت تھی۔ وہ سال میں 2 بار تو لازمی وہاں آتا تھا، گرمیوں کی چھٹیوں میں 3 ماہ کے لیے اور سردیوں میں 15 دن کے لیے، اور کبھی بہار کے دنوں میں اسکول کے پیپ کے بعد بھی۔
खुशी में, गमी में अम्मी की उंगली पकड़े अब्बू की गोद में चढ़कर बड़े बड़े सामान से लदे बैगों के हमरा वो लंबी सी कच्ची सड़क जिस पे चलते जाते और फिर अचानक से वो गांव आ जाता, और कभी कभी तो किसी गधा गाड़ी पे लद के भी। खान अब्दुल रहमान उसके नाना और उस गांव के नंबरदार थे। गांव में वो बड़ी सी हवेली थी जहां उसके तीनों मामू अपने खानदानों के साथ रहते थे, यानी कि नाना, अब्बू, नानी, मामू, ममानिया, बड़े बड़े भाई और बहनें और सहरे शापी और हम उमर, राफे, फैजान, आली, हीर, मारिया, एमन, सबके सब। वो किसी ने कहा है ना कि बचपन जिसका भी हो शानदार ही होता है, तो 200% बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि कैस अयास का बचपन भी वैसा ही था, बेमिसाल और लाजवाब। नन्याल में तो सबकी जान थी उसमें, और क्यों न होती। नाना जी की अकलौती बेटी का अकलौता बेटा जो था वो सारे रिश्तों में सबसे अजीज था। नाना तो उसे कंधे पे बिठाए सारे गांव में घुमाते फिरते थे और नानी उसे गोद से उतारती नहीं थी। मामू तो निसार हुए रहते और ममानिया आओ भगत में ही लगी रहती कि मेरा कैस आया है माशाल्लाह, माँ सदके, कैस को टॉफी दो, कैस को बिस्किट दो, कैस को ये और कैस को वो। सुबह सूरज चढ़ते ही वो बच्चा पार्टी के साथ खेतों में चला जाता, सारा दिन मिट्टी के घरौंदे बना बना कर खेलते रहते, और फिर हर इतवार जब नहर और नालों में पानी आता तो खूब डुबकियां भी लगाते। आमों के बोझ से लदे दरख्तों पे आली, राफे वगैरह यूं ही चढ़ जाते और कच्ची पक्की नन्ही मुन्नी केरियों के ढेर लगा देते। और सर्दियों में तो किन्नू के बूटों की कमबख्ती आती, फिर बेरियां लग जाती और पत्थर मार मार के फल और पत्ते झाड़े जाते, और जामन और शहतूत और आड़ू भी तो होते। बाहर में नाले फूलों से भर जाते तो सारा दिन फूल चुनने की मशक्कत होती, नीले पीले लाल सैकड़ों फूल। तितलियां पकड़ने की नाकाम कोशिशें भी होती, और गर्मियों में तो पीले पीले भूंडा के हत्थे चढ़ जाते, और शाम होते होते मट्टी में लथड़े भूतों से डर के घरों को लौटते तो अपनी अपनी माओ से फंड खाते। रोना पीटना, माफी तलाफी, दोबारा खेतों में जाने से तौबा, और अगले रोज फिर वही सब कुछ। ऐसे में किसी दिन घटाएं इधर का रुख करती, किन मन होती तो गोया ईद ही हो जाती। काले बादल आएंगे कि मल्हार सारे आलम में गूंजती रहती, और बारिश में नहा नहा के थके और थक के नहाते। इसी जलधल में लीमू और जामुन के पेड़ों तले लुकन मिट्टी खेलते, फालसे की टहनियों में छुपे पतंगे बेआराम करते और कोयल के साथ साथ कू 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 भी करते रहते। सारे दिन के मांदे रात को बिस्तर में घुसे देसी घी से चपड़ी रोटियों पे अचार की फांक के रख के खाते, और कभी साग और मक्खन और कभी कड़ी पकोड़े। वो तो मनोसलवा था, वो सब। और इसी के साथ ये सीन होता है खत्म। हसीना फुप्पो का वो इकलौता बेटा बस खेल कूद और मस्ती ही नहीं करता था, बल्कि वो और भी बहुत से काम करता था, और बहुत ही काम का था। सारे जहान के लाड प्यार ने उसे रत्ती बराबर भी बिगाड़ा नहीं था। वो ढेर सारा बेतहाशा खालिस प्यार उससे संवारता ही गया था। वो अपने सब कजन्स में सबसे लाइक फाइक था, हर क्लास में अव्वल आता, हर मैदान का फातेह होता, और बिना अटके और बिना शर्माए फरफर अपनी कह जाता। 8 साल का था जब उसने एक दिन वो टूटी फूटी सी नज़्म माँ को सुनाई थी, और वो हिल हिल के सुनाता गया, और अम्मा तो दंग ही रह गई। और उन्होंने पूछा कि किसने सिखाई, तो जवाब आया कि मैंने खुद लिखी है और भी लिखी हुई हैं, दिखाऊं आपको। वो दस्ता ले आया और हर खाली जगह पुर थी। सरवर का गत्ता भी उन्हीं तरानियों से भरा हुआ था। कोई नज्म किताब के बारे में, तो कोई माँ के बारे में, और कोई बाप के बारे में, कोई टीचर के बारे में, कोई स्कूल, घर, आलू बैंगन, बस वही आड़ी तिरछी तुकबंदियां। और अम्मा ने झट लाहौल पढ़कर फूंका। अगली बार वो गांव आया तो एक एक बंदे के लिए कसीदा भी तैयार था। आली मेरा भाई, राफे मेरा दोस्त, फलां ये और फलां वो। सब खुश हो गए। वो नन्ही सी जान सबको खुश कर गई थी, और सिर्फ यही नहीं, वो सब बच्चा पार्टी को घेर घार कर कहानियां भी सुनाने लग गया था। जिन भूत वाली, चुड़ैल और परी वाली, और ऐसी और वैसी। रात देर तक रजाइयों और लिहाफों में उसकी अलफ लहला ही चलती रहती। नानी पढ़ पढ़ कर फूंकती रहती। नाना अबू रोज के 2 नफल उसके लिए पढ़ने लगते, और हसीना फुप्पो कभी खुश होती और कभी हौल जाती। बच्चा नजर आया गया तो, पर उसकी चलती जुबान और लिखता कम तो कभी भी नहीं रुका था।
وہ ہر وقت ہر بندے کو کہانی سنانے کو تیار ہوتا تھا. ہر سمے وہ ہر قسم کی کہانی لیے موجود ہوتا تھا. اگر اسے کوئی کہتا کہ پری کی کہانی تو وہ کہتا ضرور. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پری، اچھا یہ نہیں، لو ایک اور سن لو. ڈائن کی نا، سانپ کی نہیں، بیر کی. لو ابھی لو. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بیر، اور وہ تب سے عبادت تھی. کہانی بسم اللہ، اور ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین ختم. وہ چوتھی جماعت میں تھا جب ابو نے اس کی لکھی ایک نظم بچوں کے رسالے میں پوسٹ کر دی، اور اگلے ہی مہینے وہ چھپ بھی گئی. ایک تھا بھالو، کھاتا تھا آلو. بس وہ شروعات تھی اس کی. اس کے بعد اگلے مہینے اور پھر اس سے اگلے اور پھر اس سے بھی اگلے اس کی نظمیں کہانیاں چھپنے لگیں. ننا لکھاری کیس ایاس 5ویں جماعت میں پھر ٹاپ بھی کر گیا. حکومت کی جانب سے وظیفہ اور رسالے کی جانب سے اعزازیاں ملنے لگا. رسالے کے خصوصی شمار کے سرے ورق پر اس کی تصویریں بھی چھپتی تھیں. وہ گاؤں آتا تو سب کو دکھاتا، اور وہ سب آگے سب کو دکھاتے. اس کا کزن ہونا، اس کے ساتھ جڑنا جیسے ان سب کے لیے ہی اب فخر تھا. اور سین ہوتا ہے ختم. واپس آتے ہیں اس سین کی طرف جہاں پہ مکرم اعجاز لے رہے ہیں انٹرویو، اور جہاں پہ انہوں نے سوال پوچھا گیا کہ یہ عبادت کب سے کرنا شروع کی، تو جواباً انہوں نے کہا تھا کہ جب سے سیکھی. تو مکرم اعجاز انہیں دیکھ کر مسکرایا تھا، اور اس نے پوچھا کہ اگر آپ کو زندگی ایک موقع دے تو واپس عمر کے کس حصے، اور ابھی سوال یہیں پہ پہنچا تھا کہ انہوں نے کاٹ دی ان کی بات اور کہا بچپن. اس کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے جھٹ سے بولا تھا، اور پھر سے پوچھا گیا اچھا تو پھر، ہر جواب آیا کہ پھر وہیں، پھر اور وہ ہنس دیا. اچھا آپ مجھے ایک بھالو تو سنائیں. اور کیس کہا مار کے ہنسا. مجھے سچ میں وہ آج بھی یاد ہے. اور چائے کا گھونٹ بھر کے اس نے کپ واپس رکھا. اچھا اپنی زندگی کے کس سال تک کو بچپن مانتے ہیں آپ؟ اور جواب آیا کہ جب تک میں سمجھتا رہا کہ زندگی ایک پری کتھا ہے، ایک پرستان ہے جہاں سب ہمیشہ تلک ہنستے اور مسکراتے رہتے ہیں. اس سال تک جب تک میں یہ سمجھتا رہا کہ زندگی بس قوس قزح ہے اور ایک دلکش رنگوں والی تتلی ہے. تو پوچھا گیا اچھا تو کیا زندگی یہ سب نہیں ہے؟ اور جواب آیا زندگی صرف یہ سب نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے. یہ رنگوں سے سجی دلکش تتلی ہے تو یہ ایک رنگ بدلتا گرگٹ بھی ہے. اب یہ، کل وہ، پرسوں فلاں فلاں فلاں. اور فوراً سے پوچھا گیا کہ اچھا یہ بات، یہ چیز آپ نے عمر کے کس حصے میں جانی؟ اور جواب دینے کے لیے وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور اس نے کہا عمر کے 10ویں سال جب اپنے باپ کی لاش دیکھی تھی. اور یہ سین ہوتا ہے ختم. دوبارہ سے جاتے ہیں ماضی کی کچھ یادوں کی طرف. وہ آج تک زندگی کو کل مان کر جیتا آیا تھا. اب وہ دوسرا سچ اس کے سامنے آیا تھا اور موت نے اپنی سیاہ چادر ایسے پھیلائی کہ آن کی آن زندگی کی ہر رنگینی اس کے تلے دفن ہو گئی. ابو دوسرے شہر کام کے سلسلے میں گئے تھے اور گھنٹے بعد اطلاع آئی اور 2 گھنٹے بعد وہ بے جان لاش بھی. امی تو رو رو کے بے ہوش ہو گئیں اور ہوش میں آئیں تو زار زار رونے لگیں. نانا وغیرہ کے آنے تک تو وہ باپ کی لاش پاس بھی نہیں گیا تھا. بس چپ چاپ اندر کمرے میں بند رہا، کسی کے کہنے پہ باہر نہیں آیا اور نانا جی نے اسے گود میں بھرا اور باہر لائے. اور اس نے پوچھا کہ میرے ابو کیوں مر گئے نانا جی؟ اللہ میاں کو تو پتا تھا نا کہ میں اتنا چھوٹا سا ہوں. انہوں نے اسے اپنی بوڑھی آغوش میں چھپا لیا. میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، یتیم نہیں، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اور پھر عدت گزرتے ہی نانا جی نے فیصلہ لیا اور امی کو سامان باندھنے کا کہا اور ددیال والوں کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا. ننیال میں تو آنکھ کا تارا تو وہ تھا ہی، اب ہتھیلی کا چھالا بھی بن گیا تھا. اور باپ کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا تھا قدرت اسے پر کرنے کا سارا انتظام کر چھوڑا تھا.
साथ होता है ये सीन खत्म। अगला सीन दोबारा से इंटरव्यू से शुरू होता है। चाय के खाली कप मेज पे पड़े हुए थे। मुकर्रम एजाज ने कलम को सफ़े पे घसीटा और देखा और पूछा कि बाप के बाद की जिंदगी। और कैस अयास ने आंखों में दर आई हल्की सी नमी को पलके पार करने से रोका था। बाप साथ हो तो बच्चा जिंदगी जीता है, उसके बाद तो बस वो गुजारता ही है। वो उदास सा मुस्कुराया था। कैस अयास उसके बाद 25 बरस गुजार आया था, खुदा जाने कैसे। तभी मुकर्रम एजाज ने कहा कि चलें, उदासी की बातों को तो यही खैर बात कहते हैं और अब प्यारी प्यारी बातें करते हैं। और जवाब आया कि 100 बिस्मिल्लाह। और फिर कहा गया कि सबसे प्यारी बात तो मोहब्बत की है ना। हर जवाब आया कि मोहब्बत, सुभान अल्लाह। और हवा में आपो आप एक मीठी सी खुशबू तो जैसे फैल गई थी। और पूछा गया, कैस अयास ने मोहब्बत की? और जवाब आया कि अरे बंदाए खुदा, किस बंदाए खुदा ने मोहब्बत नहीं की? जो कभी आपसे कहे मैंने कभी नहीं की तो वो झूठ पकता है। और कैस अयास की बात सुन के तो मुकर्रम हंसा। अच्छा, और अगर कोई सादिक कहे कि मैंने कभी मोहब्बत नहीं की तो? और जवाब आया, तो मैं कहूंगा वो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है। आपको कोई ऐसा मिले तो मुंह भर के कहिएगा, शाला तेरा दामन मोहब्बत से भर जाए। और इस बात पे मुकर्रम एजाज ने कहा, तो मोहब्बत दुआ है क्या? मोहब्बत मकबूल दुआ है और हर दुआ का लाजमी हिस्सा है। अच्छा, चलिए कैस अयास की दुआ के लाजमी हिस्से की बात करते हैं फिर। और तभी घड़ी ने मुलाकात के वक्त के खात्मे का नकारा बजाया और मुकर्रम ने अफसरदगी से उसे देखा और कहा, ये क्या बस? और वह हंस दिया और उसने कहा, हाँ बस। कैस अयास बात करे तो समय रुक नहीं जाता? उसने पूछा तो जवाब आया कि नहीं सरकार, कैस अयास की क्या मजाल के कयामत की घड़ी ले आए वो। और मुकर्रम ने सफात पे कलम घसीटा और कहा कि चले मोहब्बत को अगली नशिस्त पे उठा रखते हैं। और फिर वो अपनी चीजें समेटने लगा और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। आसमान पे सुरमई बादलों के रथ जमा हो रहे थे। सुरमई रंग के अनगिनत हल्के गहरे शेड कुदरत के पास अपने कैनूस को सजाने के लिए लातादाद रंग थे। वो अपने कमरे से लॉन में खुलने वाली खिड़की के पास खड़ा था और शीशे के उस पार सब्ज रंग की बहार आई हुई थी। दरख्तों का हवा से झूम झूम के बुरा हाल हो रहा था। कैस अयास ने मोहब्बत की है? वो सवाल दोबारा से उसके कानों में गूंजा था और उसके गालों पे हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। मोहब्बत तो कैस अयास की रगों में खून के साथ हलूल हुई है। कैस अयास सांस इसलिए ले पाता है कि उसकी फ़ज़ा में मोहब्बत रची बसी है और उसने आंखें मूंद ली थीं। वो शबिया दिमाग के पर्दों पे नमूदार हो गई। वो आंखें, वो रुखसार, वो होंठ, वो नाक, वो बाल और वो मुस्कान। कैस अयास मरने ही को था कि सांस आ गई। कैस अयास ने मोहब्बत की है? फिर से ये सवाल गूंजा और वह देर तक मुस्कुराता रहा। मोहब्बत जो महबूब का नाम है। और इसी के साथ ये सीन खत्म होता है और पहला चैप्टर भी। चैप्टर 2 स्टार्ट होता है जिसका नाम है मोहब्बत फयाकून है। मेरा मानना है कि खुदा ने जब सबसे पहले कुन कहा होगा तो मोहब्बत तख्लीक की होगी। ये मुझे फयाकून जैसी मुकद्दस ही लगती है। मोहब्बत जो इस आसमान के समंदर में तैरते हुए रुई जैसे बादल हैं, मोहब्बत जो इन बादलों से छम छम बरसती बारिश है,
محبت جو قیس ایاز ہے اور محبت جو اس کی محبت ہے. اور یہ کون ہے؟ وہ اس کے منجھلے ماموں کی چھوٹی بیٹی تھی. ماموں ہیر وارث شاہ کے ایسے بڑے مداح تھے کہ اپنی بیٹی کا نام اسی ماہوش کے نام پہ رکھا تھا. حق ہاں، اماں نے اس کا نام رانجھا کیوں نہ رکھا؟ حالانکہ اس کے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی تو وہی تھیں جنہوں نے اسے گود میں لیا تھا اور کہا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی جان، میں سب سے پہلی سوالی آئی ہوں، یہ بس میری ہی قیس کی دلہن بنے گی. تو پھر اسی کا نام لیلا رکھوا دیتی نا. خیر جانے دیتے ہیں. تو ایک قیس ہے، ایک ہیر ہے، اور جو ان کے درمیان ہے وہ ہے محبت. اماں اسے گود میں لیے لوریاں ہی سناتی رہتی اور پاس کھڑے قیس کو بار بار بتاتی رہتی، دیکھو چھوٹی سی گڑیا، یہ تمہاری ہی دلہن بنے گی. دیکھو دیکھو کیسے ہنس رہی ہے نا، ماشاءاللہ. اور جب دلہا دلہن کا مطلب بھی نہیں سمجھتا تھا تب سے اسے بتایا گیا تھا کہ وہ اس کی ہے، اور بار بار اسے یہ سمجھایا گیا تھا. وہ 10 سال کا تھا اور وہ 8 کی جب اس کی دھوم دھام سے منگنی کی گئی تھی، اور سارے گاؤں کو آتش بازی سے روشن کر کے جشن بھی منایا گیا تھا. وہ جشن محبت تھا اور وہ رات محبت تھی. اس رات میں بنایا گیا وہ تعلق بھی محبت تھا. اس کی انگلی میں اس کی ہیر کے نام کا پہنایا گیا چھلا محبت ہی تو تھا. اس دن اماں نے اسے پاس بٹھا کے دیر تلک سمجھایا تھا. اسے بتایا تھا کہ بیٹا یہ انگوٹھی بس ایک چھلا نہیں ہے، یہ یاد دہانی ہے کہ اب کوئی ہے جس کا ساتھ تیرے لیے ذمہ داری ہے اور ایک فرض ہے. جب جب اسے دیکھنا تو اسے یاد کرنا اور کہنا آمین. اور وہ بار بار کہتا ملتا آمین. وہ سب بچے کھیتوں میں کھیلنے جاتے تو اس کا ساتھی ہمیشہ وہی بنتا تھا. اس کے ساتھ مل مل کے مٹی کے گھروندے بناتا. سب پھول چنتے تو سب سے زیادہ ہیر بی بی کی جھولی میں ہی ملتے، اور اس کے پاس ایک بھی نہیں ہوتا تھا. درخت سے پھل اتارنے چڑھتا تو سب سے پہلا حصہ اس کا اپنا بھی اسی کا ہوتا تھا، بلکہ سبھی اسی کا ہوتا تھا. وہ ننھی سے تتلی کے پیچھے بھاگتی تو وہ رات گئے مٹھیوں میں جگنو دبائے ہوئے آتا. عید شب رات پہ اپنا جوڑا بعد میں اور پہلے اس کے لیے بنواتا. اس کی چوڑیاں، اس کا زیور، مہندی، جوتے، وہ چوڑیاں، وہ کپڑے، وہ زیور، وہ سب محبت ہی تو تھا. محبت دور تک پھیلا سرسوں کا زرد کھیت تھا. محبت ان پھولوں پہ لپکتی تتلیوں کے جھنڈ تھے. محبت اس جھنڈ میں پھول چنتے اور تتلیاں پکڑتے وہ 2 بچے ہی تو تھے. اور سین ہوا ختم. اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں ختم. اور اگلے سین میں بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاتی چلوں کہ یہاں پہ جو لفظ بار بار قیس استعمال ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے. اور یہاں پہ وہ جو بات کی گئی تھی کہ اگر اس کا نام قیس رکھا تھا تو لڑکی کا نام لیلا ہی رکھ دیتی، تو آپ کے دماغ میں فوراً آیا ہوگا کہ لیلا اور مجنو کی کہانی مشہور تھی نا، تو یہ قیس کیا ہے. اور وہ لوگ جن کو قیس کا مطلب نہیں پتا یا لیلا مجنو کی داستان کے بارے میں نہیں پتا، کیونکہ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا بہت اس کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. تو اگلے سین میں بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ یہ جو لفظ قیس استعمال ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے. آپ جانتے ہیں کہ لیلا مجنو جو تھے وہ اس کے 2 ہی مرکزی کردار تھے. یہاں پہ جو مجنو ہے نا، اس کا اصل نام یا جس نام کو اصل تصور کیا جاتا ہے وہ قیس ابن الملوح ابن مزاحم ہی ہے. مجنو کا جو لغوی مطلب ہے نا وہ پاگل، دیوانے اور عاشق کو کہا جاتا ہے. تو اس ناول مجنو یا جسے قیس بار بار کہا جا رہا ہے اس کا مطلب ہی پاگل، دیوانہ اور عاشق ہے. جبکہ لیلا کا نام جو تھا وہ لیلا بنت مہدی ابن سعد بیان کیا جاتا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے اس کا ریفرنس ہے ویکیپیڈیا. اور یہ جو لیلا اور مجنو کی داستان ہے اس کو بیان کیا گیا ہے جاوید چوہدری کی طرف سے. کافی مشہور کالم نگار ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جو لیلا تھیں وہ سعودیہ اور جو مجنو تھا وہ یمن کا تھا. فقط تاریخی حوالے لیلا مجنو بنیادی طور پر ایک عربی الاصل داستان ہے. اس میں بیان کردہ کردار تاریخی طور پر ثابت مانے بھی جاتے ہیں کہ لیلا مجنو 2 حقیقی شخصیات تھیں.
مجنو کا اصل نام یا جس نام کو اصل تصور کیا جاتا ہے وہ قیس ابن الملوح ابن مزاحم ہے۔ وہ ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا، جبکہ لیلا کا نام لیلا بنت مہدی ابن سعد بیان کیا جاتا ہے۔ نظامی گنجوی کے قصے لیلا مجنو کے مطابق لیلا اور مجنو بچپن میں ہی ایک مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے، تبھی ان میں باہمی الفت پیدا ہوئی۔ بچپن میں قیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں بھی کرتے۔ مجنو کی توجہ تعلیم کے بجائے تو لیلا ہی کی طرف رہتی، جس پر استاد سے اسے سزا بھی ملتی، لیکن استاد کی چھڑی مجنو کے ہاتھوں پر پڑتی۔ چھڑی تو ہاتھوں پر پڑتی لیکن درد لیلا کو ہوتا۔ استاد نے یہ بات لیلا اور مجنو کے گھر والوں کو جا کر بتا دی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی تھی۔ ایک دن پھر مجنو کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور بچپن کا عشق تو تازہ ہی ہو گیا۔ مجنو نے لیلا کا ہاتھ مانگا مگر لیلا کے باپ نے انکار کر دیا۔ لیلا کا بھائی تبریز مجنو کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مجنو اسی کو قتل کر دیتا ہے، جس پر مجنو کو سرے عام محبت کا اظہار کرنے اور لیلا کے بھائی کو مارنے پر سنگسار کرنے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ کچھ کہانیوں میں تبریز کے قتل کا قصہ تو نہیں ہے بلکہ رشتہ دینے سے انکار ہی کیا جاتا ہے، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد لیلا کی شادی کسی دوسرے کے ساتھ کر دی جاتی ہے، جس پر قیس پاگل سا ہو جاتا ہے۔ جامعہ ازہر شعبہ اردو کے سربراہ ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم المصری لکھتے ہیں کہ لیلا مجنو کی شدید عشق و محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر طاہا حسین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے جو عرب کے نجد کے علاقے میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ مجنو ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہاں ایک گورا چٹا، خوبصورت اور خوشگفتار نوجوان تھا جو شاعر تھا۔ قیس نے لیلا کے اوپر شاعری کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے، وہ نہایت حسین ہے، اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں۔ قیس کے والدین اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا، لیکن لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا اور لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا، اور قیس تو اس قدر مضطرب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا اور اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی، اور پھر رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش ہی نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ قیس کا باپ الملوح اسے لے کر مکہ گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگے، اور اس کے جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی تو کہا: اے اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما۔ تو الملوح قیس کو واپس لے آئے، اور راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی، مگر لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں پہنچ کر قیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، لیکن پھر سے انکار ہو گیا اور لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیام آیا تھا، لیکن خود بھی قیس کی محبت میں وہ گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور بھی تھی۔ قیس کو یہ معلوم ہو گیا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی اور اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور وہ اپنے وجود کو بھول گیا، گوشہ نشین ہو گیا، اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ وہ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا کہ لیلا کہاں ہے۔ اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی اور وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور پھر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے اور پھر چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ہوا ملا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ روایت کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک المیہ بنا دیا تھا جس کے لیے دل اور آنکھیں روتے ہیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ محبت شادی کے ذریعے ان کے اجتماع پر ہی منتج ہوتی اور خوشیوں بھری زندگی انہیں حاصل ہو جاتی، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ اور اس کا ریفرنس ہے جاوید چوہدری کا ایک کالم
لیلا مجنو کی کہانی۔ تو یہ تھی محبت کی داستان لیلا اور مجنو کی، اور یہاں پہ یہ جو قیاس نام ہے اس مجنو ناول کا مین کردار، تو آئی ہوپ کہ اس کا مطلب آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب مزید قیس کی کہانی میں کیا ہے یہ ہم جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ کیسے لگی آج کی ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔